بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل 6 آف قانونی شہادت، جو متعلق ہے کہ اسٹیٹ کے معاملات، اسٹیٹ افیئرس کی بابت جو پریویلیج ہے ایویڈنس میں، عدالت میں شہادت دینے کی، اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے، اہم مقدمات کی روشنی میں کریں گے، اور لیکچر کے اختتام پہ ایک مختصر سی بات کریں گے محبت کے بارے میں۔ لیکچر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے۔ Firstly, I would like to read out Article 6 of Kanuni Shahadat, which reads as, no one shall be permitted to give any evidence derived from the unpublished official record relating to any affairs of state, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. یعنی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی ایویڈنس دینے کی، یعنی عدالت میں آ کر شہادت دینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی جو اس نے حاصل کی ہو غیر طبع شدہ یا غیر شائع شدہ کہہ لیں سرکاری ریکارڈ، یعنی ان پبلشڈ آفیشل ریکارڈ سے جو حاصل کی ہو، جو ریاست کے معاملات سے متعلق ہو، which is relating to the affairs of the state، سوائے ایکسپٹ اس محکمہ کے ایچ او ڈی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا منسٹر کنسرنڈ جو ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ اور ایچ او ڈی یا منسٹر کنسرنڈ جو ہے، جو وہ دیکھے گا، یہ اب اس کا ڈسکریشن ہے کہ اجازت دینا ہے یا نہیں دینا، جیسے وہ مناسب سمجھے۔ اس آرٹیکل کے ساتھ ایک ایکسپلینیشن بھی پرووائڈڈ ہے کہ آفیشل ریکارڈ میں متعلق ریاستی معاملات میں شامل ہیں صنعتی یا کمرشل سرگرمیاں جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ سر انجام دے رہی ہو، وہ بھی اس میں شامل تصور ہوں گی، یا فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کی قائم کردہ کارپوریشنز یا کمپنیز یا کوئی بھی اسٹیچیوٹری باڈی کے متعلقہ ڈاکومنٹس، وہ بھی اس میں پریویلیج میں شامل ہوں گے۔ اب اہم مقدمات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کے لیے ٹو میک اٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ چند ایک مقدمات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آرٹیکل 6 کے تحت دی گئی پریویلیج بہت لمیٹڈ نیچر کی ہے، محدود نوعیت کی ہے، جسے اسپیرنگلی یوز کرنا ہے، بہت کم یوز کرنا ہے۔ گواہ سے اس پریویلیج کے تحت کون سا سوال نہیں پوچھا جانا، مناسب یہ ہوگا کہ عدالت وہ کوشچن پوٹ ہی نہ ہونے دے۔ یہ آرٹیکل دراصل بیسڈ ہے پبلک پالیسی پر۔ ان باتوں پر بطور ریفرنس آپ دو ججمنٹس نوٹ فرمائیے، اے آئی آر 1931 پی سی 254 اینڈ پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 492۔ آرٹیکل 6 انپبلشڈ آفیشل ریکارڈ، جو معاملات ریاست سے متعلق ہے اس کی بابت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی سپیچ جو 2000 آفیسرز کے سامنے، سرکاری افسروں کے سامنے کی گئی ہے، کہ وہ جناب وہ اسٹیٹ افیئر ہے، اس کو وہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ایسا کوئی ڈاکومنٹ جو اس سپیچ سے متعلق ہے تو اس کو افیئر آف اسٹیٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے، پی ایل ڈی 1961 سپریم کورٹ پیج 237۔ پبلک کے معاملات، پبلک میٹرز پبلک کے سامنے اوپن ہونے چاہیے۔ پریویلیج ڈاکومنٹ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے اس آرٹیکل کے تحت جس سے سیکورٹی آف اسٹیٹ انڈینجر ہوتی ہو، ریاست کی سالمیت کے لیے وہ خطرہ ہو سکتا ہو، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟
اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے. 1972 SCRV لا رپورٹ 258 دہلی. ایک پرنسپل بڑا فیمس ہے, آپ سب جانتے ہیں, سالس پاپولی سپریم ایسٹ سپریم لیکسا, یعنی ویلفیئر آف دی پیپل از دی سپریم لا. یہ جو آرٹیکل ہے یہ دراصل اس پرنسپل پر بیسڈ ہے, اس پرنسپل کی بنیاد پر ہے. اب دیکھیے, اگر سیکورٹی آف اسٹیٹ کو انشور کرنا ہے کہ اس کو پریولیج کمیونیکیشن کیا گیا ہے, تو ان دی اینڈ آف دی ڈے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ پبلک ایٹ لارج کے لیے. اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے. AIR 1961 سپریم کورٹ پیج 493. عدالت کا اختیار ہے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ڈاکومنٹ افیئر آف اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ سیکورٹی کو کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو انڈینجر کر سکتا ہے اگر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا یا نہیں. اب مثال کے طور پر سب رجسٹرار کے آفس میں کوئی ڈاکومنٹ ہے, وہ کہیں گے جی یہ افیئر آف اسٹیٹ ہے. نہیں, ایسا نہیں. کرمنل کیس میں تفتیشی افسر کوئی اپنی ضمنیاں لکھتا ہے, آپ جانتے ہیں کیس ڈائریز جن کو کہتے ہیں, ضمنیاں بھی کہتے ہیں اردو میں, تو وہ کہیں گے جی یہ سرکاری, نو دیٹ از ناٹ اے افیئر آف اسٹیٹ. وہ افراد سے متعلق ایک ریکارڈ ہے. اگر ضمنیاں لکھی جا رہی ہیں تو وہ افراد کے انڈیویجول معاملات کے متعلق وہ ایک چیز ہے, دیٹ از ناٹ کنسرن. تو اس طرح کی بیسیوں سینکڑوں مثالیں ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈاکومنٹس ہیں, اس میں عدالت یہ دیکھے گی کہ ویدر اٹ از ریلیٹنگ ٹو دی سیکورٹی آف اسٹیٹ, کیا اس کو افیئر آف اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے. تو ان پوائنٹس پہ آپ کچھ ججمنٹس نوٹ فرمائیے. PLD 1953 لاہور پیج 308, PAK LR 1950 لاہور 888, AIR 1940 مدراس پیج 240, PLD 1967 سپریم کورٹ پیج 373. پریولیج کلیم کیسے کرنی ہے, کون کرے گا اور اس کا فیصلہ کون کرے. اگر کوئی اسٹیٹ فنکشنری, اب اگر ایک محکمہ ہے تو محکمہ کا ایک پرنسپل آفیسر ہوتا ہے, ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی جس کو کہا جاتا ہے, جس کو HOD بول دیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہیں گے, یا منسٹر بول دیں. اب عدالت میں ایک ڈاکومنٹ کو پیش کیا جانا ہے اور وہ محکمے کا ہیڈ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسٹیٹ افیئر ہے اور اس کو ایویڈنس کے طور پر اگر پیش کیا گیا تو اس سے اسٹیٹ کی سیکورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو HOD سب سے پہلا کیا قدم لے گا؟ سب سے پہلا سٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ان ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹس کو پیروز کرے گا, پڑھے گا, سمجھے گا, اور اگر وہ اس کو پیروز کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کے لیے پریولیج لینی ہے عدالت میں پیش کرنے سے, تو پھر اس کی وہ ریزنز دے گا اور اس کے ساتھ اپنا ایفیڈیوٹ دے گا. یہ ساری چیزیں عدالت میں پیش کرے گا, کیا جو اس کی ریزننگ ہے along with his ایفیڈیوٹ. اب عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیپنگ ان ویو دی پیرامیٹرز پرووائڈیڈ بائی دی لا, بائی دی آرٹیکل 6, کہ کیا یہ ڈاکومنٹ کو پریولیج دی جا سکتی ہے کہ نہ پیش کیا جائے. پھر یہ ایکسکلوزیو اختیار عدالت کا ہے. اس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرما لیے, 2 ججمنٹس نوٹ فرمائیں. AIR 1961 سپریم کورٹ پیج 493 اینڈ PLD 1969 لاہور پیج 985. اب ایک بات کہ کرمنل کیسز میں یہ پریولیج یوں سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے اس کو بہت ویری ویری ایکسیپشنل کیسز میں, جب کو امییننٹ ڈینجر یا اسٹیٹ کو تھریٹ ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ نہیں, اس لیے کہ ریاست کا
اہم ترین جو پلر ہے وہ انصاف ہے. ڈسپینسیشن آف جسٹس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا, اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی, اس کو سیکریفائس نہیں کیا جا سکتا اس طرح کی کوئی ایکسکیوزز لے کے کہ یہ تو جناب پریویلیج ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. اس لیے کہ جو انصاف کا نظام ہے وہ ہر چیز سے اہم ہے, اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ایک آپ بطور ریفرنس ججمنٹ نوٹ فرمائیے, پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 492. اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر میں نے کہا ایک مختصر سی بات محبت کے بارے میں. تو عرض ہے کہ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے, ہر رقص پاگل پن ہے, اور ہر عبادت بوجھ ہے. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس. اللہ نے کے بعد